ہے اور ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم واحد ایٹمی قوت ہیں. ہم اسلامی ممالک میں واحد ایٹمی قوت ہیں اور سب اس سے ڈرتے ہیں. جتنے بھی ہمارے انڈیا کو دیکھیں, انڈیا کی ایجنسی ہمارا دشمن ملک ہے. وہ سب کو پتہ ہے انڈیا ہمارا دشمن ہے, اور جب بھی کبھی پاکستان میں اگر مہنگائی ہوتی ہے یا کوئی ایسے حالات ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کی نظر ہوتی ہے کہ پاکستان کو کیسے کمزور کریں. اسرائیل کی نظر ہے پاکستان کو کیسے کمزور کریں. ان کو پتہ ہے کہ غیرت مند قوم ہے, یہ جب کلمے کی بنیاد پر اٹھتی ہے اور جب یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سوچ کر سر پر کفر باندھتی ہے تو یہ پھر یہ نہیں دیکھتی کہ یہاں پر مہنگائی ہے, ہمیں آٹا ملتا ہے کہ نہیں ملتا. یہ پھر اپنے دشمن پر جب ٹوٹتی ہے تو پھر ایسے ٹوٹتی ہے کہ ڈنڈوں کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے یہ آزاد کشمیر آزاد کروایا. یہ تاریخ ہے. جب سن 1948 میں کام لگا تو شروع میں جو حصے تھے جنگ لگی تو اس وقت لوٹا پٹا پاکستان. آج لوگ کہتے ہیں پاکستان کمزور ہے, میں کہتا ہوں طاقتور ہے. کون سے اسلامی ملک نے قربانی دے کر ایٹم بم بنایا ہے؟ اپنے ملک کا برا نہ کہو بھائی, اپنے ملک کا برا ہم کہہ ہی نہیں سکتے, ہمیں فخر ہے اپنے ملک پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئے نا, میں چیلنج دیتا ہوں کوئی اسلامی ملک ایٹم بم تو اس وقت بنا لے, اپنا پورا ملک بیٹھ دے گا, ایٹم بم نہیں حاصل کر سکتا. لیکن ہمارے اداروں نے, ہمارے سائنسدانوں کی, ڈاکٹر عبدالقدیر خان ان کی ٹیم کو میں آج سلام پیش کروں گا کہ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ایٹمی قوت بنایا پاکستان کو. آج الحمدللہ بڑے بڑے دشمن پاکستان کی طرف نہیں دیکھ سکتے. آپ نے دیکھا شام کو دیکھیں, آپ دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, آپ دیکھیں ساتھ افغانستان پر کتنی دفعہ چڑھائی کی, دشمنوں نے کیا کیا, کوشش کی, قبضہ وہاں بھی نہیں کر سکے. الحمدللہ مجاہدین نے ان کو توڑ جواب دیا. لیکن یہ قرآن کہتا ہے کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا اور انشاءاللہ رہے گا. جب تک ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے زندہ ہیں جہاد بھی جاری رہے گا انشاءاللہ, اور کفار کے خلاف ہماری جنگ نہیں رکے گی. زبانی, کلامی, مال, دولت سے اور پھر تلوار سے اور اسلحہ سے یہ جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی. ہم مسلمان ہیں, ہمارا یہ عزم ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ ایک بم دھماکے سے, کل مجھے ایک بندہ کہتے ہیں کہ فورسز استعفیٰ, میں نے کہا نہیں بھائی, یہ صرف میڈیا کی باتیں ہیں. ہماری فورسز نے انشاءاللہ کبھی استعفے نہیں دیے انشاءاللہ تعالی, سر کٹائے جھکے نہیں ہیں, اور ہماری فورسز نے کبھی پیٹھ پر گولی بھی نہیں کھائی الحمدللہ. مجھے اپنے جوانوں پر فخر ہے, گولی کھاتے ہیں, سینے پر کھاتے ہیں. اور باقی رہی دہشت گردی کی بات, آپ لاکھ پینٹاگون کو دیکھیں, امریکہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور امریکہ اپنے آپ کو کہتے ہیں, اور خیر اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج پوری دنیا ڈالر پر چل رہی ہے, ان کی اپنی محنت ہے, کیونکہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. تو آج دوسری قوموں نے تو ترقی کر لی, اسی قرآن کو پڑھ کر انہوں نے اپنی سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, جدت میں ترقی کر گئے. آج چاہے وہ ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں. آج ایک بندہ اگر پسٹل خریدنے بھی بازار میں جاتا ہے کہتے ہیں انگلش ہے کہ دیسی ہے, تو یہ تو ان کی محنت ہے نا. لیکن باقی بات یہ کہ امریکہ اور امریکہ کا جو ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر, جہاں پر مکی بھی کسی اجازت کے بغیر مچھر اندر آپ کو پتہ ہے داخل نہیں ہو سکتا, لیکن جب خودکش بمبار آئے تو پھر ان کی ساری ٹیکنالوجی پھر اس کا جواب جنرل مشرف نے بھی دیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد سے اٹھا کر لے گئے, پاکستانی ایجنسیاں سو رہی تھیں. انہوں نے کہا پاکستان تو دنیا کا 157واں غریب ملک ہے, ہمارا تو 160 نمبر پر نمبر آتا ہے, تو آپ کو کیا, آپ تو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں, تو آپ کے اس پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جب حملہ ہوا تو آپ کی ایجنسیاں کہا تھی, تو پورے عالم پر تالیاں بجائیں. ایسا جواب ان کے منہ پر مارا تھا. اور وہی بات کا ذکر آج میں کرتا ہوں کہ ایجنسیاں بھی ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, سیکورٹی وہاں پر ہے, ہماری فورسز سوئی نہیں ہے. لیکن بھائیو قربانی کون دیتا ہے؟ ہمیشہ قربانی فورسز ہی دیتی ہے. پہلا اٹیک ان پر ہوتا ہے. سویلین ساتھ شہید ہوئے, ان کے لیے بھی ہم خفا ہے ہمارے بھائی. اور سیکورٹی ہماری فورسز کے ڈی ایس پی صاحبان, افسران, ہمارے صفائی, رات میں ایک صفائی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ سب کو پریڈ کروا رہا ہے اور نعرے تکبیر کر رہا ہے, اور اس کے اوپر دائرہ ہے نا, اس کا کچھ نام تھا, تو رونا آ گیا اس بندے کے. چھوٹے چھوٹے بچے چیخے مار مار کر ادھر ہاسپٹل میں رو رہے تھے, اور ان کے والد میرے خیال میں ایسا ہی تھے پولیس کے, تو وہ شہید ہو گئے. اتنا خوبصورت جوان, میں کہتا ہوں کہ بس بندے کی آنکھوں میں آنسو آتے. اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی فیملیز کو جو ہے ایوان تجارت کی طرف سے آج ہم نے پروگرام رکھا ہے, صبر جمیل عطا فرمائے. ہم اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ, ان کے پیچھے بیک پر کھڑے ہیں انشاءاللہ. ہمارا ملک چلے گا. کوئی یہ نہ کہے کہ پاکستان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتے, کہ کلمے کی بنیاد پر بنا. ایسے 2 لخت بھی کیا, پھر بھی اس نے اس کے بعد 2 لخت ہونے کے بعد دنیا کو دکھایا ایٹمی قوت بن کر, اور دھماکے کر کے, اور ہر جگہ پر جواب دیا. کارگل میں بھی جواب دیا, پھر بھی کبھی کسی نے چھیڑا جواب دیں گے. ابھینندن کو بھی ہم نے زندہ پکڑا تھا, چائے پلا کر واپس بھیجا تھا انشاءاللہ تعالیٰ. نہ ہماری عوام سوئی ہوئی ہے, نہ ہماری افواج. باقی مہنگائی اس پر ہم پروگرام کرتے رہتے ہیں, مزاحمت کرتے رہتے ہیں, ہونی بھی چاہیے. کل بھی ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال کی ہے, تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے, ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. اور دشمنوں کو آخری پیغام دیتا ہوں
کہ جتنے دھماکے کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ مزید لوگ پیدا ہوں گے قربانیاں دینے والے. آپ 10 کو شہید کرو گے، ہم تو خوشی سے شہید ہوتے ہیں. میں تو یہ دعا کرتا ہوں، اذان ہو رہی ہے کہ اللہ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرمائے. اس سے بڑی اور کون سی دعا ہوگی؟ تو مسلمان تو پیدا ہی جو ہے اپنی اسلام کی خاطر، اپنی عوام کی خاطر، اپنی مخلوق کی خاطر قربانی دینے کے لیے پیدا ہوئے. اگر ایک ایس ایچ او یا ایک کانسٹیبل یا ڈی ایس پی یا ڈی آئی جی یا ہماری آرمی فورسز یا اداروں کا کوئی جوان شہید ہوتا ہے تو یہ تو ان کے لیے ایک تمغہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ ڈائریکٹ جنت کو جاتے اور پورے خاندان کو ساتھ لے کر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرمائے. ہم تو ہر وقت مسلمان یہ دعا کرتے ہیں اور ہم تو خوش ہیں کہ ہمیں شہادت کی موت آپ کی وجہ سے ملتی رہتی ہے اور ہمارے شہداء میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی جو فیملیز ہیں ظاہر ان کا غم ہے. کئی بچے یتیم ہو گئے، کئی ہماری بہنیں بیوہ ہو گئیں، کئی ہماری ماؤں کے جو ہیں بچے جو ہیں ان سے بچھڑ گئے، جوان بچے، اور وہ رو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مرہم لگائیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے. اور آخر میں ہماری ایمان تجارت اپنی فورسز پر، اپنی پولیس پر اور جن لوگوں نے قربانی جن پر فخر کرتے ہیں ہم، اور اس لیے آج پروگرام رکھے ہیں، ہم ان کے لیے انشاءاللہ فاتح خوانی بھی کریں گے. میڈیا کے بھائیوں کا بھی شکریہ. اور اس ایچ او صاحب اپنی فورس کے ساتھ ان کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سب انشاءاللہ ایک پیج پر ہیں دہشت گردی کے خلاف. اور دوسری بات یہ ہمارے علاقوں میں نظر رکھیں، قانون سے تعاون کریں. جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، اگر آپ کے پڑوس پر کوئی کرائے پر مکان لیتا ہے تو مہربانی کر کے اس میں اپنے تھانے میں اطلاع کریں تاکہ یہ جا کر، یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی گرفتار کریں گے یا کوئی پھانسی لگائے گا، لیکن ان کا نوٹس میں ہوگا جس کو چیک کریں گے کون بندہ ہے، کہاں سے آئے، کیوں آئے. تو یہ ضروری ہے. بازار میں بھی ان چیزوں کا خیال کریں. کوئی آپ کو کسی چیز پر شبہ ہو، آپ کو شبہ ہو کہ یہاں پر کچھ ہونے والا ہے، یا اس طرح اپنے آٹوں پر، اپنی شاپس پر، اپنے علاقے میں نظر رکھیں اور کوشش کریں کہ قانون کے ساتھ تعاون کریں اور انشاءاللہ ان دشمنوں کو شکست دیں. بہت شکریہ جی. میں آخر میں ہمیشہ کی طرح کہوں گا کہ پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ.